بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل خواب اور تعبیر۔ ناظرین، خواب اور تعبیر کے اس چینل میں آج جس خواب کی تعبیر کے بارے میں بات کروں گی وہ ہے سورہ قرآن مجید کی صورتیں خواب میں پڑھنا اور ان کی تعبیر۔ سورۃ فاتحہ۔ اگر سورۃ فاتحہ الحمد شریف حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے سورۃ الحمد شریف پڑھی ہے، دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی اور اس کا کام کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ سورۃ بقرہ۔ اگر خواب میں دیکھے کہ سورۃ بقرہ پڑھی ہے تو یہ بھی تعویل ہے جو سورۃ فاتحہ کی ہے اور دشمنوں کی شرارت سے امن میں رہے گا۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، خلقت کے اندر راست گو ہوگا، اور اگر درویش ہے تو مالدار ہوگا، اور اگر بیمار ہے تو شفا پائے گا، غمگین ہے تو خوش ہوگا، غلام ہے تو آزاد ہوگا۔ سورۃ العمران۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے سورہ آل عمران پڑھی ہے، دلیل ہے کہ تمام برائیوں میں سے امن میں رہے گا اور پاک ہوگا اور اس کی عاقبت بالخیر ہوگی۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ آیت شہد اللہ پڑھتا ہے، دلیل ہے کہ حق تعالیٰ کی قضا پر راضی ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے، اگر قرض دار ہے تو قرض سے سرخرو ہوگا اور لوگ اس کو عزیز رکھیں گے۔ حضرت ابن سیرین نے فرمایا ہے، اگر خواب میں دیکھے کہ آیت قل اللہم مالک الملک پڑھتا ہے، دلیل ہے کہ بزرگی، عزت اور مرتبہ پائے گا اور اس کی مرادیں پوری ہوں گی۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ سورۃ النساء پڑھتا ہے، دلیل ہے کہ وراثت پائے گا اور اس کے خیش اور اہل بیت زیادہ ہوں گے۔ حضرت ابراہیم کرمانی نے فرمایا ہے کہ اس کا مال اور نعمت بہت زیادہ ہوں گی۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ سورۃ المائدہ پڑھتا ہے، دلیل ہے کہ شرف و بزرگی پائے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، سورۃ المائدہ کا پڑھنا مال اور نعمت کی زیادتی پر دلیل ہے، اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے، خواب میں سورۃ المائدہ کا پڑھنا صحت و سلامتی پر دلیل ہے۔ سورۃ الانعام۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ سورۃ الانعام پڑھتا ہے، دلیل ہے کہ دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کرے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بہت سے چوپائے حاصل کرے گا۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ احسان اور سخاوت کی توفیق پائے گا۔ سورۃ الاعراف۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے کہ سورۃ اعراف پڑھتا ہے، دلیل ہے کہ دیندار اور مومن ہوگا اور اس کی عاقبت محمود ہوگی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں سورۃ اعراف پڑھنا دلیل ہے کہ صاحب خواب کو طور کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں سورۃ الاعراف کا پڑھنا دلیل ہے کہ سب لوگ اس سے خوش ہوں گے اور امانت کی حفاظت کرے گا۔ سورۃ الانفال کا پڑھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے، اگر خواب میں دیکھے کہ سورۃ الانفال پڑھتا ہے، دلیل ہے کہ خیر اور صلاح پائے گا۔ سورۃ توبہ۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے، اگر خواب میں دیکھے کہ سورۃ توبہ پڑھتا ہے، دلیل ہے کہ گناہ سے توبہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر سورۃ توبہ پڑھتا ہے، دلیل ہے کہ صاحب خواب کے کام کا انجام خیر سے ہوگا۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ راہ دین میں یگانہ روزگار ہوگا۔
سورہ یونس۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر خواب میں دیکھے کہ سورہ یونس پڑھتا ہے دلیل ہے اس کی روزی فراغ ہوگی اور اس کا کام مراد کو پہنچے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کافروں کا مکر اور جادوگروں کا فریب اس سے دور ہوگا اور دشمنوں پر فتح حاصل کرے گا۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس کے الفاظ اور عبارت سب درست ہوں گے۔ سورۃ ہود۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے اگر خواب میں دیکھے کہ سورۃ ہود پڑھتا ہے دلیل ہے کہ اس کی روزی کاشتکاری اور زراعت سے ہوگی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس کا کام نیک ہوگا اور تمام کاموں میں با اقبال ہوگا۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دین کے کاموں میں یگانہ روزگار ہوگا۔ سورہ یوسف۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر خواب میں دیکھے کہ سورہ یوسف پڑھتا ہے دلیل ہے کہ بہت سفر کرے گا اور مال پائے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ رنج اور محنت کے بعد عزت و بزرگی پائے گا اور اس کا بول بالا ہوگا۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے بات کا سچا راست گو اور با امانت ہوگا۔ ناظرین اور بھی بہت سے صورتوں کے خوابوں کی تعبیر ہے کہ کون سی سورت جیسے سورہ رعد، سورۃ ابراہیم، سورۃ الحجر، سورۃ نحل، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ کاف، سورۃ مریم، سورۃ طٰہٰ، سورۃ الانبیاء، ان کے خوابوں کی بھی تعبیریں ہیں۔ تو یہ بہت لمبا سلسلہ ہے تو ایک ویڈیو میں مکمل نہیں ہو سکے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی جو صورتوں کی میں نے تعبیریں اس ویڈیو میں بیان کی ہے اس کے علاوہ کسی صورت یا تعبیر کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو اپنی صورت کا نام کمنٹس میں لکھ کے مجھ سے خواب کی تعبیر دریافت کر سکتا ہے۔ ناظرین اگر آپ کو میرا یہ نیکی کا کام پسند آ رہا ہے تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرا یہ کام سٹاپ نہ ہو اور میں اس کو جاری رکھ سکوں۔ بہت شکریہ۔